دنیا سے جانے کے بعد ہم ان کے لیے زیارت کرتے ہیں، 10واں 20واں چہلم برسی، یہ ساری چیزیں کرتے ہیں۔ شرعی نقطۂ نظر سے فقہ کی کتابوں میں آپ دیکھیں، اس کے بارے میں تو آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ یہ زیارت، چہلم برسی، 10واں 20واں، کہیں بھی کسی بھی کتاب میں یہ نہیں لکھا ہے کہ یہ ساری چیزیں کرنا فرض ہے یا واجب ہے یا کم از کم سنت ہے، اتنا بھی نہیں۔ بس یہ ساری چیزیں جن کے بارے میں فقہاء کرام فرماتے ہیں کہ دنیا سے جانے والے مرحومین جن کے لیے سب سے زیادہ اہمیت جس بات کی ہوتی ہے وہ ثواب ہوتا ہے، ثواب ان کے لیے سب سے اہم ترین ضرورت ہے۔ اور حدیث پاک میں ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حوالہ ذہن میں نہیں ہے، حدیث پاک ہے کہ ہر جمعرات کو مرحوم کی روح جو ہے وہ اپنے گھر آتی ہے، گھر آ کر دیکھتی ہے کہ میرے گھر والے میرے لیے کچھ کرتے ہیں کہ نہیں، میرے لیے قرآن پڑھ رہے ہیں کہ نہیں، ذکر و اذکار کر رہے ہیں کہ نہیں، ایصال ثواب کر رہے ہیں کہ نہیں، اور اگر کر رہے ہوں تو بڑی خوش ہو کے جاتی ہے، اگر نہیں کر رہے ہیں تو بڑی مایوس ہو کے ناخوش ہو کے جاتی ہے۔ تو ثواب کی اسے بڑی اہم ضرورت ہوتی ہے۔ تو مرحومین کو ثواب پہنچانے کے لیے یہ اصطلاحات بنائی گئی ہیں کہ کبھی زیارت کے بہانے سے ان کو ثواب کا تحفہ دیا جاتا ہے، کبھی 10واں کی شکل میں، کبھی 20ویں کی شکل میں، کبھی چہلم کی شکل میں، کبھی برسی کی شکل میں۔ تو مقصد کیا ہے؟ ان کو ثواب پہنچانا۔ تو پتہ چل گیا کہ یہ سب چیزیں چہلم وغیرہ 10واں 20واں یہ صرف اصطلاحات ہیں مرحومین کو ثواب پہنچانے کے لیے، اور زیارت جو ہوتی ہے وہ صرف وصال کے، انتقال کے 3 دن بعد ہوتی ہے، اور جو چہلم ہوتا ہے وہ صرف اور صرف انتقال کے 40 دن بعد ہوتا ہے، برابر 40 دن بعد۔ صحیح طریقہ یہی ہے کہ برابر 40 دن بعد جو ہے یہ چہلم کیا جائے۔ اب آپ تصور کریں کہ امام حسین کے چہلم کے نام سے تقریباً ہمارے شہر میں یہ ماحول بہت پہلے سے چل رہا ہے کہ 20 صفر المظفر کو چہلم منایا جاتا ہے۔ اب آپ اندازہ کریں کہ کیا امام حسین کا وصال ہو کر، شہادت ہو کر صرف 40 دن ہوئے ہیں؟ یہ تو نہیں، بلکہ تقریباً 1400 سال گزر گئے۔ 1400 سال پہلے جو ہوا اس کے نام پر ہم شہادت کے حساب سے 40 دن شمار کر کے جو چہلم کر رہے ہیں، وہاں پہ لفظ چہلم بولنا بالکل جو ہے فٹ نہیں آتا، وہاں چہلم کا لفظ بولنا بالکل صحیح نہیں ہے۔ میں یہاں پر شرعی اعتبار سے مسئلہ بیان کر رہا ہوں، چونکہ بات آئی ہے چہلم کے حوالے سے۔ ایک صاحب نے مجھ سے مشورہ کیا کہ فلاں مسجد کے اندر، مسجد خدیجۃ الکبریٰ کے اندر غالباً کہ بڑی نیاز ہے، وہاں پر چہلم منایا جا رہا ہے۔ تو میں نے ان کو مشورہ دیا کہ آپ چہلم کا لفظ نہ بولیں، آپ لوگوں میں کھڑے ہو کر اس بات کی وضاحت کر دیجئے کہ چہلم بولنا صحیح نہیں ہے، یاد امام حسین، امام حسین کی نیاز امام حسین کہہ کے آپ جو ہے آپ وہاں پر فاتحہ کریں۔ اور نقشبندیہ مسجد کے اندر بھی ہوا جلسہ، چہلم کے دن ہی ہوا، لیکن نام چہلم نہیں تھا، نام چہلم نہیں دیا گیا، بلکہ جلسہ یاد امام حسین، نیاز امام حسین۔ تو یہ ہمیں جو ہے اصطلاح بدلنے کی ضرورت ہے، جیسی نیت ویسی برکت ہے۔ ہم کام صحیح رخ پہ کر رہے ہیں مگر نام جو ہے اس کو غلط دیں گے تو شیعہ سے جو ہے ہماری مشابہت ہو جائے گی۔ ابھی حضرت نے سید صاحب نے بیان کیا کہ یہ جو اصطلاح ہے شیعہ نے، یعنی جو حضرت علی کی حد درجہ محبت میں جو کافر ہو گئے، جو صحابہ کو گالی دینے والے بدبخت ہیں، انہوں نے جو ہے یہ ایجاد کی ہے، تو ہم ان کو فالو کیوں کریں؟ کیا ہمارے لیے امام حسین کا دامن کافی نہیں ہے؟ الحمدللہ یہ ہمارا ایمان ہے کہ ہم امام حسین کو مانتے ہیں، اور انشاءاللہ انہی کا دامن پکڑ کے ان کے ساتھ جنت میں چلے جائیں گے تو انشاءاللہ۔ تو ہمیں ضرورت اس بات کی ہے کہ یہاں پر جتنے ائمہ علماء موجود ہیں، آپ سب جانتے ہیں کہ ہمیں شریعت سے بڑھ کر کوئی چیز نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اہل علم کے درجات یقیناً بلند کیے ہیں۔ بات آئی ہے تو ایک چھوٹی سی بات میں عرض کر دوں آپ حضرات کی اجازت سے، کہ ایک محقق کا ایک قول میں نے سنا تھا کہ علماء جو ہے عام انسانوں سے حد درجہ زیادہ ذہین ہوتے ہیں۔ آپ حضرات غالباً اس کی تائید کریں گے کہ مائنڈڈ جو عام آدمی ہوتا ہے اس سے زیادہ جو علماء ہوتے ہیں ان کا مائنڈ زیادہ ہوتا ہے۔ اور ان کا مائنڈ زیادہ کیوں ہوتا ہے؟ اس کا جو کمال ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے دلوں میں علم کا نور پیدا کیا ہے، علم کے نور کی برکتوں سے ان کا دماغ بہت تیز ہوتا ہے۔ اب آپ اندازہ کریں کہ جن علماء کا دماغ تیز ہے اس کے باوجود بھی وہ دنیا داری اختیار کرنے کی بجائے، کسی بڑی کمپنی میں جاب کرنے کی بجائے، گورنمنٹ سرونٹ بننے کی بجائے، اچھی تجارت، بڑا بزنس مین بننے کی بجائے مسجد اور مدرسے میں خدمت کر رہے ہیں۔ تو اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کا صاف اور صحیح مطلب یہی ہے کہ ان کو اپنی دنیا سے زیادہ
اپنی آخرت کی اور اپنے لوگوں کی، اپنے چاہنے والوں کی دنیا و آخرت سنوارنے کی ان کو فکر ہے۔ وہ قوم کی خدمت کرنے کے لیے، قوم کی رہنمائی کرنے، قوم کو سیدھی راہ دکھانے کی خاطر اپنی ذہانت جو ہے اسلام کے لیے وقف کر چکے ہیں، شب و روز وہ لگا کے جو ہے دین کی خدمت کر رہے ہیں۔ تو لہٰذا ائمہ کرام کی دیکھیں، آپ خود دیکھیں کہ تنخواہیں کتنی ہیں، 5,000 7,000 8,000، اتنی کم تنخواہوں پر دن رات ایک کر کے صبح 5 بجے سخت سردی میں اٹھ کے ٹھنڈے پانوں سے وضو کر کے جو ہے 5 وقتہ ایک امام مصلی پر حاضر ہے۔ تو کیا وجہ ہے؟ اسے ڈر ہے تو خدا کا ڈر ہے، اسے فکر ہے تو قوم کی فکر ہے کہ میں ہٹ جاؤں گا تو نہ جانے قوم کا کیا ہوگا، ہم اگر نکل جائیں تو قوم کی رہنمائی کون کرے گا۔ یقیناً دنیا کے اندر یہ ائمہ کرام اللہ رب العزت کا قوم کے لیے ایک انعام ہے، یہ خلوص کے ساتھ خدمت کر رہے ہیں، ان کی قدر کیجئے اور شہر بھر میں جو ہے اس بات کو آپ عام کیجئے کہ آج جیسے علماء آپ کو مل رہے ہیں۔ بڑے دانشوروں نے بیان کیا کہ لوگ کہتے ہیں کہ پہلے کے علماء ایسے تھے، پہلے کے علماء بڑے متقی تھے، وہ فی سبیل اللہ خدمت کرتے تھے۔ حدیث پاک ہے، حضور نے فرمایا کہ قیامت کے قریب دین کا کام ہوگا تو پیسوں کے بدلے میں ہوگا، یہ حضور کا فرمان ہے اور آج یہ فرمان سچا ہوتا نظر آ رہا ہے۔ اور یقین کریں، ایک دانشور نے کہا کہ آج آپ کو جیسے علماء مل رہے ہیں ان کی قدر کریں، ان کی اہمیت کو سمجھیں، ورنہ ایک دور ایسا آئے گا کہ آج جیسے علماء مل رہے ہیں کل ویسے بھی آپ کو نہیں ملیں گے۔ آپ کو اگر امام چاہیے تو امام غزالی جیسا چاہیے، امام چاہیے تو آپ کو امام حسین جیسا متقی چاہیے، امام اعظم جیسا علم والا چاہیے۔ آج کے دور میں کہاں سے ملے گا؟ آج علماء کی قدر نہیں ہے، علم کی قدر قوم خود گھٹا رہی ہے۔ مدارس کا حال دیکھ لیں، اللہ اکبر، بیان کریں تو کیا کیا بیان کریں، دل کے اندر بڑی جو ہے تکلیف ہوتی ہے یہ باتوں کو یاد کر کے۔ آج جیسے علماء ائمہ ہمیں مل رہے ہیں، اللہ کا شکر ادا کر کے ان کی قدر کریں، ان کی خدمتوں کا اعتراف کریں اور ان کو جو ہے دنیاوی اعتبار سے مضبوط اور مستحکم بنانے کی کوشش کریں، تاکہ آپ کی مسجد کا امام کندھے سے کندھا ملا کر 4 جو ہے ایجوکیٹڈ لوگوں کے سامنے کھڑا ہو سکے، ان سے بات کر سکے، وہ جو ہے عزت دار سوسائٹی کے اندر معاشرے کا ایک اہم ترین حصہ بن کے زندگی گزار سکے۔ اس کی آج بڑی اہم ضرورت ہے۔ بس میں جو ہے کوئی لمبی چوڑی گفتگو نہیں کروں گا، یہاں پر کئی اہل علم ہیں، مجھ سے زیادہ جاننے والے پڑھنے والے ہیں، بس میں یہیں پر اپنی بات ختم کروں گا۔ اور بس یہ چہلم کا لفظ جو یہاں پر ایڈ کیا جا رہا ہے، اور یہ زیارت بھی جو ہوتی ہے، پنجوں کی زیارت، کئی جگہ پر عاشور خانوں میں پنجوں کی زیارت ہوتی ہے۔ پنجے کوششیں کرتے کرتے ہمارے کئی علماء نے، ہمدرد لوگوں نے جو ہے اس کو ختم کر دیا، پنجوں کا رواج ختم کر دیا۔ یوم عاشورہ آج آتا ہے تو ایسا لگتا ہے کہ امسال یوم عاشورہ کو آپ دیکھ لیں کتنا پیارا ماحول تھا، لوگ دعائے عاشورہ کے نام پر جو ہے مسجدوں میں آ گئے، دعائے عاشورہ سننے لگے، روزے کی حالت میں رہے، صبح جو ہے مسجدوں میں سحری کا انتظام ہوا، شام میں افطار کا انتظام ہوا، یعنی ایسا لگ رہا تھا کہ رمضان کا روزہ ہے یوم عاشورہ کا روزہ، بڑا پیارا جو ہے ماحول بنا ہوا تھا۔ تو بڑی مشکلوں سے یہ پنجوں کا معاملہ ختم ہوا ہے، تو ہمیں یہ اصطلاحات، یہ بولیاں، پنجوں کی زیارت، امام حسین کی چہلم، شہادت، زیارت وغیرہ جو شیعہ نے جو ہے ایجاد کیے ہیں، ایسے لفظوں کو ختم کر کے پوری طرح ہمیں صحیح راہ پر، اہل سنت والجماعت کے پلیٹ فارم پر، سیدھی راستے پر ہمیں آنے کی ضرورت ہے۔ بس انہی کلمات کے ساتھ میں اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو حق سن کر، حق کو سمجھ کر حق پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔